محمد ونصلی علی رسول الکریم وذریۃ اجمعین اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین رب العالمین۔ اچھا، ہم لوگ ویسے تو اس دن جو ہے وہ قرآن کا درس کرتے ہیں، لیکن ذی الحجہ کے جو ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، تو اس کی نسبت سے جو ہے ہم لوگ کچھ باتیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں اس کی اہمیت کے لحاظ سے مسلمانوں میں جو ہے نا، عام مسلمان میں بہت کم علمی پائی جاتی ہے۔ اگر ہم سوچیں کہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں اس کی کیا اہمیت ہے، تو شاید ہمیں کوئی ایک بھی حدیث اس کے بارے میں یاد نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنتے نہیں ہیں، عام مسلمانوں میں جو ہے اس بات کا، اکثریت مسلمانوں میں جو ہے اس بات کا کوئی علم نہیں پایا جاتا کہ آخر یہ 10 دن ایسے کیوں امپورٹنٹ ہیں۔ اب اس کی بخاری کی ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں، یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن آنے والے ہیں، ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی عمل، ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کسی اور دن کا عمل صالح محبوب نہیں۔ یعنی یہ 10 دن میں جو نیک عمل کیے جائیں اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں لڑنے جائیں تب بھی نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب بھی نہیں، الا یہ کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلے اور اپنی جان بھی گوا دے اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب قربان کر دیں۔ اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ 10 دن اتنے اہمیت والے ہیں کہ گویا جیسے رمضان کے آخری 10 راتیں جو ہیں۔ اور یہ بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ سورہ فجر فرماتا ہے والفجر، قسم ہے فجر کے وقت یا فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو 10 دن کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھائی ہے فجر کے بعد، یہ ذی الحجہ کے 10 دن۔ اب جیسے ہم نے بات کی کہ اب ذی الحجہ کے 10 دن اور رمضان کے آخری 10 دن، تو ان دونوں میں سے بہتر کون سی ہے؟ ان دونوں میں سے زیادہ افضلیت کس کی ہے؟ تو اس میں امام ابن قیم، امام نے تیمیہ رحمہ اللہ علیہم جو ہے ان کا قول سب سے بہتر ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ راتوں کے اعتبار سے جو عشرہ ہے آخری رمضان کا وہ افضلیت میں ہے، اور دنوں کے اعتبار سے جو ذی الحجہ کے دن ہیں پہلی سے لے کے 10 تک وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ اتنی اہمیت کے حامل دن ہیں جس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے۔ اب ان دنوں میں کیا اعمال کیے جائیں؟ تو اگر ہم دیکھیں تو یہ 10 دن سال کے وہ 10 دن ہیں اہمیت کے حساب سے، عمل صالح کے حساب سے، کہ جس میں تقریباً ہر نیکی کا عمل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے قربانی، حج ہم لوگ آخری عشرے میں نہیں کر سکتے، رمضان میں نہیں کر سکتے، اس میں حج کر سکتے ہیں۔ باقی ہم لوگ نمازیں، روزے، اگر کوئی زکوٰۃ دینا چاہے، کوئی صدقہ دینا چاہے، کوئی خیرات دینا چاہے، ہم جو بھی کرنا چاہیں، تو ان 10 دنوں کو ہمیں چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان 10 دنوں کے بارے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھے سے اچھے اعمال کریں، نیک سے نیکی سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، کیا یہ 10 دن جو ہے ذی الحجہ کے، ان کی اہمیت کی، ان کی فضیلت کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تو اس میں کچھ احادیث ہیں، لیکن بہت ساری احادیث جو ہیں اس میں من گھڑت ہیں، جنہیں موضوع کہا جاتا ہے، اور بہت ساری احادیث جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔ یعنی کہ ضعیف سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اتنی ویک ہوتی ہیں کہ اس پر علماء کرام جو ہے اجازت نہیں دیتے عمل کرنے کی، پہلی چیز۔ دوسری چیز، ہمیں عبادات کے معاملے میں ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ عبادات کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، ہمارے لیے کافی ہے۔ مثلا نماز 5 ٹائم فرض ہے، اب نماز 5 ٹائم فرض ہے، کوئی کہے کہ میں 6 ٹائم پڑھوں گا تو یہ غلط ہے۔ وہ نوافل جتنے مرضی پڑھے اس کی اجازت ہے، لیکن فرضیت وہ 5 نمازوں کی ہے۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ 10 دن فضیلت کے ہیں، یہ 10 دن اہمیت کے ہیں، تو ہمارے لیے اتنا ہی سمجھ لینا اور مان لینا کافی ہے کہ یہ 10 دن اہمیت کے ہیں اور یہ 10 دن فضیلت کے ہیں۔ اس کے بعد ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، تقریباً 1.5 مہینہ ہوا ہے، تو ہم لوگ انسان ہیں، ہم سے رمضان کے مہینے میں بھی بہت ساری کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم سے کبھی کوئی روزہ چھوٹ گیا ہو، اس کی اگر قضا نہیں کی ہے تو یہ بہترین دن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نوافل میں کمی ہو گئی ہو تو یہ بہترین دن ہے۔ ہو سکتا ہے رمضان کے آخری عشرے میں ہم لوگ جو تراویح پڑھنے آتے تھے اس میں ہمارا 1 آدھا دن 2 دن رہ گئے ہوں، یا ہم نے جو ہے تراویحیں کم پڑھی ہوں، تو یہ جو ہے وہ بہترین دن ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو ذی الحجہ کے یہ پہلے 10 دن ہیں ان کو ضائع نہ کریں، ان میں بہتر سے بہتر اعمال، وہ جو ہم آگے اس کی بھی ذکر کریں گے کہ کیا ہے مستحب اعمال کون سے ہیں، وہ کرنے چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز، جو سب سے بہتر عمل ہے، جو سب سے ریکمینڈڈ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ذی الحجہ کے پہلے 9 دن روزے رکھے، 8 دن، اور پھر 9واں جو ہے وہ یوم عرفہ کے دن ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ ہم لوگ ذی الحجہ کے جو 9 دن ہے اس میں روزہ رکھیں۔ 10ویں دن عید ہوتی ہے، 10ویں دن کا روزہ نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل جو ہے وہ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب، امام
داؤد جو ہے ابو داؤد انہوں نے لے کر ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دن روزہ رکھتے تھے، اس کے بعد 10 محرم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ ہر ماہ کے 3 روزے رکھا کرتے تھے، اور ایک اور روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ روایت جو ہے وہ ذی الحجہ کے 9 دن کے جو روزے رکھنے ہیں اس پر دلالت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا کیا جائے؟ اس کے علاوہ ان دنوں میں جو تسبیح، تحلیل، تکبیر اور تمہید ہیں وہ ہم کو کیجیے، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، والحمد للہ، تو اس کا ہمیں جو ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں مسند احمد میں ہی ہمیں حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک کوئی عمل اتنا باعظمت اور محبوب نہیں جتنا وہ عمل ہے جو 9 ذی الحجہ کے ان دنوں میں ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ان دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ پڑھا کرو۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب بھی ہمارے پاس موقع ہے، ہم لوگ جو ہے وہ طہارت کی حالت میں ہیں تو ہم لوگ جو ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ جب عید کا دن ہوتا ہے تو ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ 10 دن جو ہم لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور صحابہ کرام کی سنت بھی ہے کہ صحابہ کرام اس کو پڑھا کرتے تھے، اور بلکہ یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ جب بازاروں میں جاتے تھے تو وہاں پر بھی پڑھتے تھے، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز کے لیے انکریج کرتے تھے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیں۔ تو یہ اتنی اہمیت کا حامل۔ اس کے بعد ان چیزوں ان دنوں میں ایک جو بہت خاص چیز کا ہمیں دھیان رکھنا ہے وہ ہے ہماری فرائض عبادات۔ ویسے بھی الحمدللہ دھیان رکھتے ہیں، سارے نمازیں پڑھتے ہیں، اور جو بھی فرائض اللہ تعالیٰ نے ہم پہ عائد کیے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، لیکن ان دنوں میں خاص ہم لوگ خیال رکھیں گے کہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ خاص ٹائم پر ہوں۔ اگر ہم لوگ مسجد آ سکتے ہیں تو وہ سب سے بہترین دن ہے۔ دیکھیں یہ 10 دن جو ہے نا آپ بالکل ایسے ہی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ اس کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بعد یہ 10 دن کا رمضان والے جو ہے نا ثواب کا بونس دے دیا ہم، کہ ہم لوگ یہی سمجھیں کہ یہ 10 دن جو ہے نا وہ آخری راتیں جو ہے نا رمضان کی یہ بالکل ویسے ہی ہیں۔ تو ہم لوگ اپنی جو ہے نا بالکل پکے ہو جائیں ان عبادات پہ کہ ہم لوگ سب سے پہلی چیز جو ہے نا ہم لوگ کہ نمازوں کا ہم لوگ ضرور اہتمام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے نزدیک سب سے زیادہ قربت جو حاصل کرتا ہے وہ ان چیزوں سے کرتا ہے جو میں نے اس پہ فرض کی ہیں۔ تو ظاہر ہم سب جانتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ ہم پہ فرض ہے، بلکہ علماء کرام جو ہیں وہ اس چیز پہ بھی بحث کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے نمازی ہے، کافر نہیں، بے نمازی ہے، تو کیا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفنایا جائے گا یا نہیں دفنا؟ اور اس پہ تو بحث ہوتی ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان ہے اور جو کافر ہے اس کے درمیان نماز ہی ہے جو وہ کفر ہے، یعنی اگر کوئی نماز ترک کرتے تو وہ کافر ہے۔ تو اس پہ بھی علماء بحث کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان نماز کا تارک ہے تو وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ تو نماز اتنی اہمیت کی حامل۔ اس کے بعد ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم لوگ ان دنوں میں تہجد کا اہتمام کریں، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ہم لوگ یہی دیکھیں، آپ یہ سمجھیں کہ 10 دن جو ہے نا رمضان کے ہیں، آپ نے جو ہے نا 9 روزے بھی رکھنے ہیں، پوری کوشش کرنی ہے، پھر آپ نے نمازیں بھی پڑھنی ہے، پھر آپ نے تہجد کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ تہجد جو ہے وہ فرض نمازوں کے بعد جو سب سے بہترین نماز ہے، مسلم کی روایت کے مطابق وہ تہجد کی ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے اپنے عرش سے جو 7ویں آسمان کے اوپر ہے وہاں سے پہلے آسمان پر تشریف لے کے آتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکارتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہے تم میں سے کوئی جو مانگنے والا جسے میں دوں؟ ہے تم میں سے کوئی بیمار جسے شفا چاہیے؟ ہے تم میں سے کوئی اولاد کے مسائل کا شکار ہے، کوئی رزق کے مسائل کا شکار ہے، کوئی دوسرے مسئلوں کا شکار ہے؟ تو سوچیں وہ رب جو سب سے عظیم ہے، جو سب سے بڑا ہے، وہ آ کے کہہ رہے کہ بتاؤ کیا چاہیے تمہیں اور میں تمہیں دیتا ہوں۔ تو ہم لوگ کوشش کریں کہ ان 10 دنوں میں 9 دنوں میں کم از کم ہم لوگ تہجد کا اہتمام ضرور کریں۔ اس کے بعد ایک نماز اور ہے صلاۃ الضحیٰ، وہ نماز جس کا وقت جو ہے کہ فجر کے بعد تقریباً فجر کے بعد جب سورج غروب ہو جائے تو اس کے تقریباً 15 منٹ بعد شروع ہوتا ہے، اور اس کا جو ہے آگے تک جاتا ہے، تقریباً 10-11 بجے تک جو ہے وہ بیسٹ ٹائم ہے اس کو پڑھنے کا۔ تو صلاۃ الضحیٰ کا ہم لوگ ضرور اہتمام کریں، کوشش کریں کہ اس کا سب سے آسان طریقہ وہ یہ ہے کہ فجر کے بعد جو ہے نا فجر کے بعد کہہ رہا ہوں سورج نکلنے کے بعد جو ہے نا 15 منٹ اگر آپ مسجد میں ہیں تو آپ ویٹ کر لیں، اپنی تسبیح کریں، تحلیل کریں، قرآن پڑھیں، اس میں جو بھی کریں، اور اس کے بعد جیسے ہی سورج نکلنے کے بعد 15 منٹ ہوتے ہیں 2 رکعت جو ہے وہ صلاۃ الضحیٰ کی ضرور پڑھی جائے۔ اس کے بعد ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم لوگ ان 9 دنوں میں ایک بار قرآن ضرور ختم کریں، ڈیوائڈ کر لیں کہ دن کے کتنے پارے پڑھنے ہیں، کتنے جز پڑھنے ہیں، یا جو بھی ہمارے لیے آسان ہے اپنا وقت نکال لیں، اور کوشش کریں کہ ہم لوگ ان 9 دنوں میں ایک بار قرآن ضرور پڑھیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا ثواب
وہ اپنی جگہ ہی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے, ترمذی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. یعنی جس نے الف لام میم پڑھا تو اسے 30 نیکیاں مل گئی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اہتمام کریں, کوشش کریں, وقت نکالیں کہ ہم لوگ ان 9 دنوں میں کم از کم ایک بار قرآن ضرور ختم کریں. اور اسی تناظر میں ایک اور بڑی اہمیت کی چیز ہے کہ ہم لوگ اپنا وقت ضائع نہ کریں. ہم لوگ کوشش کریں کہ اگر ہمیں کوئی پارٹی پہ بلا رہا ہے, کوئی ہمارے یہاں ہوتی رہتی ہے, گیدرنگز ہوتی رہتی ہے, محفل, ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم لوگ نہ جائیں. ان لوگوں کو بھی بتائیں کہ یہ بڑی اہمیت کے دن ہے, تو آپ اپنا جو بھی معاملہ ہے اس کو پوسٹ پون کر لیں, تھوڑا سا آگے کریں, تاکہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ وہ دن ہوتے ہیں جو نصیب والوں کو ہی ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, ہمت بھی ہے, زندگی بھی ہے, کر بھی سکتے ہیں. ورنہ ہم جانتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور اس بار نہیں ہیں, یا پچھلے حج کے دنوں میں ہمارے ساتھ تھے اور اب نہیں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع جسے ضائع نہ کیا جائے. تو اگر کوئی ایسی اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی ضروری ہے کہیں پر جانا, تو وہ تو انسان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن ہم لوگ کوشش کریں کہ ان دنوں میں ہم لوگ کوئی بھی انویٹیشنز یا کہیں پہ جانا آنا جو ہے اس کو ہم لوگ پارٹیوں وغیرہ کو اور ملاقاتوں کو جو ہم لوگ ڈیلے کرتے ہیں. اور اگر ممکن ہو تو ہم لوگ اپنی جو جاب ہے اس سے کچھ دن آف لے لیں, یا جلدی فارغ ہو جائیں, یا یہ جو بھی اگر کر سکتے ہوں. ظاہر مجھے پتا یہاں پر جو ہے وہ ذرا مشکل معاملہ ہے, کیونکہ وہ یہاں کے مسائل اپنے ہیں, کام کے مسائل اور نوکری کے مسائل, چھٹیوں کے مسائل اپنی جگہ ہیں. لیکن اگر ہم لوگ یہ کر سکتے ہوں تو ہم لوگ ضرور کریں, کوشش اس معاملے میں ضرور کریں. اب آگے جی 9 ذی الحجہ کی طرف. 9 ذی الحجہ جسے یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے. تو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ یہ 9 ذی الحجہ یا یوم عرفہ کس دن ہوگا. تو اس پہ بہت ساری آراء ہیں, لیکن جس پہ علماء کا کنسنسس ہے, یعنی جس پہ علماء کا اجتماع ہے, وہ یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ یا یوم عرفہ کا دن وہی ہوگا جو اس ملک کے کیلنڈر کے مطابق ہوگا. یہ ایک موٹی سی بات ہے, ایک موٹا سا اصول ہے کہ ہم لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ سعودیہ میں 9 ذی الحجہ کون سا پڑا, ہم لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ پاکستان میں کون سا پڑا, انڈیا میں کون سا پڑا. ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں اس کے حساب سے 9 ذی الحجہ کہاں ہے, 9 ذی الحجہ جو ہے وہ کون سی تاریخ, کیونکہ ہم لوگ وہ انگلش کیلنڈر فالو کرتے ہیں, تو کون سی پڑے گی, ہم لوگ اس کو فالو کریں گے. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. یوم عرفہ کی اہمیت کیا ہے؟ تو ہم لوگ یہ جان لیں کہ یوم عرفہ کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم, کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ نے اس دین کو پرفیکٹ کر دیا تھا, مکمل ہو گیا. وہی آئی تھی اس کے بعد بھی, لیکن دین کے جو احکامات تھے, دین کے جو مسائل تھے, دین کی جو ضروریات تھیں, وہ اس دن پوری ہو گئیں. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور تم پر تمام کر دی یا اتمام فرما دیا اپنی نعمتوں کا. وَرَدِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا دین اسلام کو بحیثیت دین کے. تو یوم عرفہ کا دن اس لیے اتنی اہمیت کا حامل ہے. بلکہ ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عمر سے سوال کیا کہ اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ ہمارا دین پرفیکٹ ہو گیا ہے تو ہم لوگ تو اس دن خوشیاں مناتے. تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم بھی کرتے ہیں, جو یوم عرفہ کا دن ہے اس کے بعد ہمارے پاس عید بھی ہوتی ہے اور ہمارے پاس حج بھی ہوتا ہے. تم ایک خوشی کی بات کرتے ہو, اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 خوشیاں دی. اب یوم عرفہ کا روزہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں, ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو بھی شخص, مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جو بھی یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا تو اس کے 1 سال جو ایگزسٹنگ ہے اور 1 سال جو آنے والا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائیں گے. گویا اس ایک دن کے روزے سے گزشتہ سال یعنی جو گزر گیا سال اور آنے والا سال اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائے گا انشاءاللہ. اچھا, یہاں پر اب یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ جو کام ہم نے کیا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا ہم نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ کرے گا ہم یہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے, یا اللہ تعالیٰ ہم سے گناہ کی توفیق لے لے, یا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے چیزوں کو آسان کر دیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پاس نا میرے آپ کی طرح ریزننگ نہیں چلتی. اللہ تعالیٰ کے پاس نا میرے آپ کی طرح کا ٹائم سپیس نہیں ہے. بلکہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے, سمجھے کہ اب جیسے یہ کمپیوٹر ہے, جب جس نے یہ کمپیوٹر بنایا وہ اس کمپیوٹر کے اندر نہیں بیٹھا ہو, اس کمپیوٹر سے باہر ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ کیسے ورک کرتا ہے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے ٹائم اینڈ اسپیس بنایا تو اللہ تعالیٰ اس ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر ہے. وہ میں اور آپ اس ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر ہیں جس کے لیے یہ چیزیں ہیں کہ 1 سال آنے والا ہے, 1 سال گزر گیا ہے, 24 گھنٹے ہو گئے ہیں, سورج نکل گیا ہے, چاند آ گیا ہے, آج فلانی تاریخ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں. جو اللہ تعالیٰ کے لیے وہی ہے جو اس کے شائن شان ہے.
جتنا ہمیں پتا ہے الحمدللہ، جو ہمیں نہیں پتا ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہے، چاہے اس کے لیے کوئی غیر مسلم ہمارا مذاق اڑاتا ہے، چاہے کوئی ملحد ہمارا مذاق اڑاتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کہتے ہیں، جو ہمیں نہیں پتا وہ ہمیں نہیں پتا، اور ہم لوگ کوئی فضول جواب بھی نہیں دیں گے. اگر ہمیں جواب کا نہیں پتا تو ہم نہیں دے سکتے. سمجھ آ گئی ہے الحمدللہ، نہیں سمجھ آئی تو نہیں سمجھ آئی ہے. اس کا جو ہے نا کوئی وہ جسے کیا کہتے ہیں نا فلسفی بہت زیادہ بننا جو ہے نا وہ مناسب بات نہیں. اس کے بعد 9 ذی الحجہ کا روزہ یا یوم عرفہ کا روزہ صرف وہ لوگ رکھیں گے جو حج نہیں کر رہے ہیں. جو لوگ حج کر رہے ہیں ان کے لیے روزہ نہیں ہے، وہ روزہ نہیں رکھیں گے. اسی طرح عید کے دن کا روزہ وہ بھی حرام ہے، وہ چاہے عید الفطر کا دن ہو جسے ہم لوگ چھوٹی عید کہتے ہیں، وہ چاہے عید الضحیٰ کا دن ہو جسے ہم لوگ بڑی عید کہتے ہیں. اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور یوم النحر یعنی جس دن قربانی کی جاتی ہے اس دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا. اب یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ اس دن تو منع فرمایا، تو جو ایام تشریق ہیں کیا اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو ایام تشریق جو ہے 11 12 13 جو ہیں اس دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کھانے پینے کے دن ہے، اس دن روزہ نہ رکھا جائے. اس کے علاوہ ہم لوگ ان 9 دنوں میں کیا کریں؟ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کریں. ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف مڑیں. جتنی جو انبیاء کی دعائیں ہمیں یاد ہیں وہ پڑھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، استغفر اللہ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، ربنا ظلمنا انفسنا. یعنی کہ جو بھی آپ کو دعائیں یاد ہیں نا، آپ کوشش کریں کہ آپ ہر نماز کے بعد، اب تو بڑا ایزی ہو گیا ہے، اب تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ موبائلز میں ہمیں دعائیں مل جاتی ہیں کہ یہ قرآن کی دعائیں ہیں، یہ انبیاء کی دعائیں ہیں، یہ نماز کے بعد کی دعائیں ہیں. تو ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ ہم لوگ ہر نماز کے بعد وہ جو بھی ہم لوگ موبائل میں ہم ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور ہر نماز کے بعد کوشش کریں کہ ہم وہ دعاؤں کا سیٹ پڑھ لیں. تو انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں وہ دعائیں یاد بھی ہو جائیں گی، اور ان 9 دنوں میں ہمیں جو ہے وہ موقع بھی مل جائے گا تمام دعائیں پڑھنے کا. اس کے علاوہ ایک اور چیز میں سجیسٹ کروں گا، ہمارے یہاں سجیسٹ نہیں کروں گا، ایک اور چیز کی طرف توجہ دلاؤں گا. ہمارے یہاں عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے، مجھ سے بھی کئی بار لوگوں نے پوچھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی اذکار، یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کون ہیں؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ہم لوگ یہ یاد رکھیں کہ جو انسان مختلف مواقع پر جو دعائیں ہیں ان کو پڑھتا ہے، مثلا صبح اٹھنے کی دعا ہے، باتھ روم جانے کی دعا ہے، کھانا کھانے کی دعا ہے، کھانا ختم کرنے کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، آپ کے کپڑے پہننے کی دعا ہے، دودھ پینے کی دعا ہے، اسی طرح اور جو مختلف مسجد آنے کی دعا ہے، مسجد جانے کی دعا ہے، نماز کے بعد کے اذکار ہیں. جو انسان ان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ذکر کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے. یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ علماء کا بیان. علماء کہتے ہیں کہ ذکر کرنے والے جو موقعوں کی دعائیں پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ذکر کرنے والوں میں شمار ہیں. تو ہمیں کوشش کریں کہ یہ ان دنوں میں ہم ان کو بھی سیکھیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک بہترین طریقہ یہ ہے، مجھے امید ہے کہ آپ سب نے بھی کیا ہوگا، لیکن ایک ریمائنڈر کے طور پہ مثلا جو آئینہ دیکھنے کی دعا ہے انسان جو ہے وہ آئینے پر لگا دے. گھر سے نکلنے کی دعا ہے تو انسان جو ہے وہ دروازے پہ لگا دے. کھانا ختم کرنے کی دعا ہے تو انسان جو ہے وہ جہاں ٹیبل پہ کھاتا ہے، جہاں بیٹھ کے کھاتا ہے وہاں پر لگا دے. گاڑی کی دعا ہے، سفر کی دعا جو ہے انسان جو ہے وہ گاڑی میں لگا دے. اسی طرح انسان چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز اپنے لیے لگا دے کہ آپ جہاں پر بھی ہیں آپ کو وہ دعائیں یاد ہو. انشاءاللہ اس سے بڑا فرق پڑے گا. اور اس کے علاوہ ایک چیز اور ہم یاد رکھیں، توبہ کے معاملے میں شیطان ہم لوگوں کو بہت بہکاتا ہے کہ تم اور توبہ، تمہاری یہ اوقات کہ تم اللہ کے سامنے توبہ کرو گے. تم جیسا گناہ گار انسان وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے. اور آپ نے لوگوں سے سنا بھی ہوگا کہ لوگ یہی کہتا ہے بس میں جو ہے نا میں یہ کام کر لوں اور اس کے بعد پھر میں پکا نمازی بن جاؤں گا، یا بس میں حج سے ہوا ہوں، یا میں عمرے سے ہوا ہوں، یا میں فلانا کام کر لوں اس کے بعد میں پکا جو ہے نا یہ اللہ کے دین کی طرف لوٹاؤں گا. تو یہ شیطان کا بہت بڑا ٹریپ ہے، یہ شیطان کا بہت بڑا سنہری چال ہے. ہمیں اسے نکلنا چاہیے. کوئی بھی نیکی کا کام ہے ہمیں وہ جلد از جلد کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ توبہ. ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے، کیا ہے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے. زیادتی میں سب سے بڑی زیادتی کیا ہے؟ سب سے بڑی زیادتی ہے شرک. اور آپ دیکھیں کہ جو شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے دوسرے ادیان سے تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہو گیا جیسے گویا اسی دن پیدا ہوا. تو سوچے بھائی اللہ تعالیٰ شرک معاف کر سکتا ہے تو یہ جو باقی گناہ ہیں ان کے معاملے میں تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے اور بھی زیادہ ایزی ہوگا معاف کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے بھی اپنے اوپر ظلم کیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ ہے شیطان کا ہتھیار، مایوسی. شیطان چاہتا ہے کہ ہم بس یہ مان لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے. کیونکہ یاد رکھیں کہ شیطان سے ہماری دشمنی، انسان کی دشمنی تبھی شروع ہو گئی تھی
جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو، اس نے کہا میں نہیں کرتا. اس کے بعد اس نے ریزن کیا دیا سجدہ نہ کرنے کا؟ اس نے کہا میں بہتر ہوں. ریزن اس نے یہ دیا کہ میں بہتر ہوں. اب جب اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ نکل جاؤ تم رجیم ہو، تو اب وہ اس ٹو میں لگا رہتا ہے. وہ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا جہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کو یہ بتانے کی کوشش نہ کرے کہ دیکھو میں نے کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں. یہ آج بھی مایوس ہے، یہ آج بھی تمہاری طرف نہیں پلٹے گا. اس لیے آپ دیکھیں کہ شیطان کا گول یہ ہے، شیطان کا جو الٹیمیٹ جسے کہتے ہیں نا وہ گول، وہ یہی ہے کہ انسان اللہ سے مایوس ہو جائے اور میرے ساتھ جہنم میں چلا جائے. تو اس لیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ صرف مایوس نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ یقیناً تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا. اللہ اکبر. یعنی دیکھیں اتنی بڑی اللہ تعالیٰ، کتنی بڑی خوشخبری اللہ تعالیٰ سے بتا رہا ہے کہ جانوں پر زیادتی کی ہے، نو پرابلم. مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. سورہ زمر کی آیت ہے نمبر 53. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خاص طور پہ یہ جو 10 دن ہے، ہم لوگ سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہوں. ہم لوگ سب سے پہلے یہ کہ مانے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، سب سے ہوتی ہیں، مجھ سے بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہی انسان ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں غلطی ہو سکتی ہے تو میں تو یہاں زمین پر ہوں. اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تو صرف ایک درخت تھا جس سے انہوں نے منع کیا تھا. میرے پاس تو یہاں پتہ نہیں کتنے 50,000 درخت ہے جن سے مجھے منع کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، پہلی بات. دوسری بات، اگر غلطی ہو گئی ہے تو غلطی ہو گئی، اس کی اللہ تعالیٰ کو صفائیاں پیش نہ کریں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے آپ کی صفائیوں کی، اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے آپ کے پلٹنے کی. تو آپ نے پلٹنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. تیسری چیز سب سے مشکل ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ کسی کی طرف، خاص طور پہ اگر میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میرا کزن ہے، میرا دوست، ہم لوگ اس کی طرف پلٹیں. یار یہ 10 دن ہے، پتہ نہیں مجھے اس کے بعد یہ موقع ملے گا نہیں ملے گا، پتہ نہیں میں زندہ رہوں گا یا مر جاؤں گا، تو میں اپنے حالات، اپنے معاملات اس کے ساتھ سدھار لوں. اچھا یہاں پر میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ کر دوں. حالات اور معاملات سدھارنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے بیسٹ فرینڈ بن جائیں، کہ آپ کا مرنا جینا ساتھ ہو گیا ہے، کھانا ہمنے والا ہم پیالہ بنیں. یہ مطلب نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم از کم اگر کہیں باہر آپ ایک دوسرے کو دیکھیں تو السلام علیکم اور وعلیکم السلام ضرور ہو جائے. کہ ایک کو دیکھ کر دوسرا منہ ادھر نہ پھیر رہے، دوسرے کو دیکھ کر پہلا منہ ادھر نہ پھیر رہے. کم از کم یہ ہے کہ اگر آپ کہیں ایک دوسرے کو مل جائیں تو سلام دعا کر لیں. آپ اگر ایک جگہ کہیں بیٹھے ہیں تو آپ ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں. یعنی جو منیمم لیول، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ بھی کریں. اس کے بعد ان دنوں میں جیسے گناہ، کئی دیکھیں انسان میں نا کمزوریاں ہوتی ہیں، ہر انسان میں ہوتی ہیں. پھر وہی بات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنائی ہی کمزور ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مایوس نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہم لوگ کیا چیز ہیں. تو ہمارے اندر اگر کوئی ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ بڑے پریشان ہیں، سب میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، تو یہ وہ دن ہے کہ ہم کیونکہ توبہ استغفار تو کر ہی رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے مزید دعائیں بھی کریں کہ اللہ یہ میری کمزوری ہے، مجھے اس کے بارے میں رحمت فرمائے، میرے پہ رحمت فرمائے، مجھ سے یہ گناہ چھڑوا دیں، میری اس کمزوری کو دور کر دیں. ہمارے لیے ہو سکتی ہے، ہمارے بچوں کے لیے ہو سکتی ہے، ہمارے کسی دوست کے لیے ہو سکتی ہے، ہمارے کسی جاننے والے کے لیے ہو سکتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ارادہ کریں، مضبوط کوشش کریں، مضبوط ارادہ کریں، پکا عزم کریں کہ اب جو گناہ ہے، جو فلانا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، جو فلانا میں نے کام کیا تھا، وہ کہتا اب میں دوبارہ نہیں کروں گا. اور اچھا اگر ہو جائے تو پھر لا تقنطوا من رحمت اللہ، کوئی بات نہیں. ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں. اور اس کے بعد پھر ہو جائے تو پھر یہی سائیکل ریپیٹ کریں. 1 بار ہو، 10 بار ہو، 100 بار ہو، 10,000 بار ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں اور اللہ تعالیٰ سے پھر توبہ کریں. اللہ تعالیٰ پھر معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ پھر آپ کے اس گناہ کو جو ہے نا دھو دے گا. اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا. اور یہی میں بار بار کرنا، یہی شیطان چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا. ایک چیز البتہ یہاں پر جو ہے جس کی طرف میں توجہ دلاتا جاؤں کہ اگر کسی انسان پر زیادتی کی ہے، کسی بہن بھائی کا حق مارا، کسی کے جو کہتے ہیں نا وہ، یعنی کہ جو کسی کا حق ہے وہ آپ نے پورا نہیں کیا، اس کے لیے اس انسان کی معافی لینا بہت ضروری ہے. جب تک وہ انسان معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ تب تک معاف نہیں. اور اگر وہ انسان فوت ہو گیا ہے تو پھر آپ اس شخص کے حق میں دعا کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے کریں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے دل میں رحم ڈال دے کہ وہ آپ کو معاف کر دے. کیونکہ قیامت والے دن کوئی اور نہیں ہونا، یا اپنی نیکیاں دینی پڑے گی یا اس کی برائیاں لینی پڑیں گی، تیسرا اور کوئی طریقہ نہیں. تو یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. پھر ہم نے بات کی کہ ہم لوگ دعائیں کریں، تو سب سے بہتر دعا
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے بھی دی گئی اور میرے سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کو بھی دی گئی، لا الہ، ہم سب جانتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کوشش کریں کہ اس دعا کو ہم لوگ جو ہے پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں جو بہترین دعا ہے جو ہم لوگ عمرہ کرتے ہوئے بھی رکن یمانی سے لے کے ہجر اسود تک پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے علاوہ جو بھی دعائیں قرآن حدیث میں ملتی ہیں، اس کے علاوہ جو دل آپ کا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو، جس طرح اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پلٹنا چاہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی جو ہے نا اپنی فریاد پیش کرنا، جیسے بھی کرنا چاہیں۔ تہجد از دا بیسٹ ٹائم۔ تہجد کا وقت اٹھیں، آج کل مجھے پتا ہے تھوڑی جلدی ہوتی ہے، لیکن کوشش کریں اگر آپ 3:45 بجے تک اٹھ سکتے ہیں، 4:15 بجے اذان ہوتی ہے، یہ چلیں 4 بجے اٹھ جائیں، لیکن 4 بجے بہت لیٹ ہو جائے گا، جب تک آپ وضو وغیرہ کر کے کھڑے ہوں گے تو 5-7 منٹ گزر جاتے ہیں اس میں۔ تو کھڑے ہوں 2 رکعت ہلکی، کوئی لمبی اگر یاد نہیں ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سورہ فلق پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کیوں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ کا کیا معاملہ ہے۔ چھوٹی سی نماز پڑھیں، 2 رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد بیٹھ جائیں مصلی پہ، ہاتھ اٹھائیں، اردو میں دعا مانگے، پنجابی میں مانگے، پشتو میں مانگے، سرائکی میں مانگے، انگلش میں مانگے، اللہ تعالیٰ ہر زبان جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کے، اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ کرو۔ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ ہمیں کیا پرابلم ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ میں کس چیز سے پریشان ہوں؟ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم یہ کریں۔ دس از واٹ ہی لائکس۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں کہنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ہماری ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے لیے دعا مانگیں، اپنے والدین کے لیے دعا مانگیں، اگر زندہ ہیں تو ان کی صحت کے لیے دعا مانگیں، فوت ہو گئے ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگیں، جو ہمارے بیمار بہن بھائی ہیں ان کے لیے دعا مانگیں، بیمار دوست ہیں ان کے لیے دعا مانگیں، اگر ہم بیمار ہیں تو اپنے لیے دعا مانگیں، جو فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا مانگیں، ہمارے جو بھی دوست احباب رشتہ دار اقارب جو فوت ہو گئے ہیں، جو انسان فوت ہو جاتا ہے نا اسے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کا تو منقطع ہو گیا نا معاملہ، وہ تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا انسان۔ اب وہی ہے جو قبر سے باہر والے اس کے لیے کچھ کرے گا تو کرے گا۔ اور سب سے بہترین چیز ہمارے یہاں ایک اور چیز بڑی ہے نا، ہم کہتے ہیں ہم اس کے لیے پیسے دے دیں، اس کے لیے پیسے دے دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی جو انسان فوت ہو گیا ہے اس کے لیے پیسے دینا ریکمینڈ نہیں کیا ہے، اجازت دی ہے۔ یعنی اگر میں اپنی والدین کے لیے کوئی کنواں کھدوانا چاہتا ہوں، کوئی روڈ بنانا چاہتا ہوں تو اس کی اجازت ہے، ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ ریکمینڈ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کنواں نہیں کھدوا سکتا، ہر انسان روڈ نہیں بنا سکتا، ہر انسان لائبریری نہیں بنوا سکتا۔ اگر ہم کر سکتے تو ہمیں کر دینا چاہیے، الحمدللہ صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن بہترین یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، اٹھتے بیٹھتے۔ ایک چیز کے بعد معاملے میں حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان قبر میں ہوتا ہے اور اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، اور تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ میرا تو حساب کتاب ہو گیا، مجھے تو جو لینا دینا تھا وہ تو پورا ہو گیا، اب کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے یا بیٹی نے یا فلانے نے تمہارے لیے دعا کیا اور تمہارا درجہ جو ہم نے بلند کر دیا۔ دعا میں اتنی طاقت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے پیرنٹس کے لیے بھی، جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی، جو فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی۔ اب آگے قربانی کی طرف۔ ظاہر بات ہے عید والے دن قربانی وہ کرے گا جو کر سکتا ہے، جس پر فرض ہے۔ وہ فرض کس پر ہے ہم اس پر نہیں جا رہے، یہ ٹاپک نہیں ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ تو جو بھی قربانی کر سکتا ہے، قربانی کی استطاعت رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ قربانی ضرور کرے اس دن۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس پر ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اب جس نے قربانی کرنی ہے وہ کیا کرے گا؟ تو جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹے گا۔ اس میں ایک چیز اور بھی ہے، فرض کریں میں نے قربانی کرنی ہے تو یہ صرف میرے پر ہے کہ میں نے اپنے بال کاٹوں گا، ناخن کاٹوں گا پہلے 9 دن، جب تک قربانی نہیں ہو جاتی 10ویں دن تک۔ میری بیوی بچے یہ نہیں کریں گے، وہ کریں گے، وہ اپنے بال بھی کاٹ سکتے ہیں، وہ ناخن بھی کاٹیں گے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر میں نے اور میری بیوی نے کرنی ہے تو پھر ہم دونوں نہیں کریں گے، پھر ہماری اپنی اپنی قربانی ہوگی۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ جو میری قربانی ہے اس میں میری بیوی کا بھی حصہ ہے، اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ۔ وہ بکرا میرا ہی ہے، اگر وہ گائے بھی لی ہے تو اللہ یہ کہ وہ اپنے میں سے کچھ حصہ ڈالتے، کیونکہ آپ یاد رکھیں کہ دین علیحدہ کرتا ہے۔ یعنی اگر میری بیوی کے پاس کوئی زیور ہے تو اس کی زکوٰۃ وہ دے گی، میں نہیں دوں گا، اللہ یہ کہ میں کہوں کہ میرا زیور ہے تم رکھو، ایسا ہوتا نہیں ہے، مانتی کوئی نہیں ہے۔ میرے زیور پہ کہتے ہیں ابھی تو ہی ہے، یہ جو جس کا ہے یہ اس نے دینی ہے۔ یہی قربانی کا معاملہ بھی ہے کہ قربانی جس کی ہے اس نے اپنے بال نہیں کاٹنے اور اس نے اپنے ناخن نہیں ترشوانے۔ تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں یہ مسلم کی روایت کے مطابق یہ معاملہ ہے کہ جو قربانی کرے گا وہ اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹے گا۔ اسی طرح ان دنوں میں ہم کوشش کریں کہ ہم ایکسٹرا صدقہ خیرات کریں، ہم لوگ کرتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم لوگ ایک رقم جو بھی ہم نے کرنی ہے ہم وہ کر لیں، اور اس رقم کو ہم لوگ 9 دن پر ڈیوائڈ کر لیں
کہ ہم لوگ پہلے دن جو ہے نا وہ دیں، جو بھی ہم نے دینا ہے، ہم نے 50 روپے دینا ہے، 100 دینا ہے، 1000 دینا ہے، جو بھی ہم نے کرنا ہے اس کو ڈیوائڈیڈ بائی 9 کر لیں، اور ہر روز ہم لوگ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے جائیں، جیسے بھی کرنا ہے. آپ نے کسی مسجد میں دینا ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے، کسی کے لیے کچھ کرنا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہیں پر ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ نے جو رقم مختص کی ہے وہ کسی کو پوری کی ضرورت ہے، تو پھر اسے دے دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیت پہ ثواب دے گا. یہ چیز یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب جو ہے وہ ارادے پر ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کے کرنے پر اللہ تعالیٰ آپ کے کرنے کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اندر دیکھتا ہے کہ آپ اندر سے کیا چاہتے ہیں. اب فرض کرنے کوئی شخص کرنا چاہتا ہے، اس نے پورا ارادہ کر لیا کہ میں نے جو ہے نا 9 دنوں میں 10 دنوں میں نا یہ کرنا ہے، لیکن بیمار ہو جاتا ہے، نہیں رکھ سکتا روزے، یا اس کے پاس پیسے تھے، کوئی خرچہ نکل آیا، اس کو وہاں پہ کرنا پڑا، تو وہ جو اس نے ارادہ کیا تھا اس پہ مل گیا ثواب. اب وہ جتنا اس پہ عمل کرتا جائے گا منیمم 10 ٹائمز اور میکسیمم اس کی نیت کے مطابق 700 ٹائمز پلس بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو بھی ہم لوگ نیکی کرتے ہیں، صدقہ خیرات جو بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی بیسٹ سے بیسٹ ہمارے لیے جو ہے نا وہ رزلٹ ہے. بس ہم نے اپنے لیے جو وہ کرنا ہے. اور ہم نے کرنا کیا ہے، جو صدقہ خیرات ہے وہ کرنا کیا ہے. دیکھیں پیسے تو سبھی کرتے ہیں، ظاہری بات ہے. پیسے کے علاوہ کھانا پینا ہو سکتا ہے، کسی کو کپڑے وغیرہ دینا ہو سکتا ہے، کسی کی ہیلپ کرنا ہو سکتا ہے، کسی کے اور دوسرے مسائل. آپ ہمارے ارد گرد دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو پوری کی جا سکتی ہیں. تو ہم لوگ کوشش کریں کہ جو بھی ہم کسی کے لیے نیکی کر سکتے ہیں، کسی کے لیے بہتری کر سکتے ہیں، وہ ہم کریں. اور آخری بات وہ یہ کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ ان 10 دنوں کے بارے میں ہم لوگ باقی مسلمانوں کو بھی بتائیں. ہم لوگ ایک بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں، جیسے میں نے پہلے کہا شروع میں، کہ ہم لوگ بہت سارے ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ ان 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. اور ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایک بہت بڑی عوام الناس جو ہے وہ یہ سمجھتے کہ مجھے سب پتہ ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس لیے جب آپ کسی کو بلائیں کسی دینی محفل میں اس میں، تو وہ کہتے ہیں دیکھی جائے گی. اس سے زیادہ امپورٹنٹ کام ہے ہمارے لیے. تو ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم لوگ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں اویئرنیس دیں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ ضروری کام ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے. ان 10 دنوں میں کیا کیا ضروری کام ہے جو ہمیں کرنے چاہیے، ان 10 دنوں کی اہمیت کیا ہے، اور ان 10 دنوں کی فضیلت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی سنا، جو بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان 10 دنوں میں نیکیوں کو آسان فرما دے، اور ان 10 دنوں میں ہمارے لیے بہتر سے بہتر جو ہے وہ اعمال کو لکھ دے انشاءاللہ. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا الرحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.